آیت نمبر 261. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تقریباً 2 رکوع قبل اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ. اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا تھا اور اس کی ترغیب تھی. آج جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی کچھ شرائط ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے. اور اگر وہ شرطیں موجود نہ رہیں، نہ پائی جائیں، تو پھر مال تو خرچ ہو جائے گا لیکن اس پہ کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے. بغیر ایمان کے جتنا مرضی رفاہی کام کیے جائیں، خدمت خلق کے کام کیے جائیں، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے کام کیے جائیں، آخرت کے اعتبار سے اس میں کوئی وزن نہیں ہے. اور دنیا میں ان نیکیوں کا ان کو بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے یا وزندار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے. قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے اعمال کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. کہ مثال کافروں کے اعمال کی، جو لوگ اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال کرماد، راکھ کی طرح ہے. راکھ ہوتی ہے اس کی طرح ہے. اور جس کو تیز آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے جائے، راکھ کے لیے تو تھوڑی سی ہوا بھی کافی ہے اور اس کو وہ اڑا کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے. لیکن اگر کوئی آندھی کا دن ہو اور اس میں تیز آندھی چل رہی ہو تو راکھ کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو اچھے خاصے پتے اور سامان بھی اڑ جاتا ہے. اور جب وہ بگولے آتے ہیں تو گاؤں دیہات والے جانتے ہیں کہ وہ تو برتنوں کو، سامانوں کو، چھتوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں. وہ جو مٹی کا بگولا آتا ہے گول گھومتا ہوا، وہ جس چیز کے اندر گھس جائے اس کی چھت کو بھی اڑا دیتا ہے. اس کے اندر برتن، دیگچیاں اور پلیٹیں سب اڑتی ہوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ جاتی ہیں. تو راکھ کی کیا حیثیت ہے؟ جی ہاں. تو ان لوگوں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ راکھ ہے، اور اس کو تیز آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ اپنی کمائی میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے. انسان اس دنیا میں کماتا ہے. یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، نماز ہم نے پڑھی ہے، اب ہم قرآن کریم کا درس سن رہے ہیں، یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے. الحمدللہ ہم ایمان پر ہیں، اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے خاتمہ بھی ایمان پر نصیب کرے، تو ہماری یہ کمائی کل آخرت میں کام آئے گی. لیکن جو کفار ہیں، اگر اس دنیا میں وہ نیکی بھی کریں، کوئی پل بنائے، کوئی ہاسپٹل بنائے، کوئی اسکول بنائے، غریبوں کی مدد کریں، مسلمانوں کے لیے پانی کا علاج معالجے کا انتظام کریں یا انسانوں کے لیے کریں، تو یہ بہرحال ایک خدمت خلق ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. ان کو اس دنیا میں اس کے فائدے کچھ مل جائیں گے، ان کو دنیا مل جائے گی، کچھ راحت، چین، سکون مل جائیں گے، یہ چیزیں تو ہو جائیں گی، لیکن مرنے کے بعد وہ ان کے لیے کارآمد ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پہلی شرط ہے ایمان. تو ایمان کے بغیر کوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا یا اللہ کے لیے کوئی عبادت جو انسان کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. دوسری شرط ہے اخلاص. اگر کوئی آدمی نیکی تو کرے اور مومن بھی ہو، لیکن اس کے عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں.
وہ بھی ہلکا ہے، بے وزن ہے۔ عمل میں وزن کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کیا جائے، یعنی ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، دنیا کے لیے نہ ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ دنیا کو دکھلانا ہو، نہ دنیا والوں سے اس پر داد و تحسین حاصل کرنا ہو، نہ کوئی مال و دولت اس کے لیے حاصل کرنا ہو، تو پھر تو وہ عمل وزندار ہوگا، ورنہ وزندار نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ان آیات میں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ انسان جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے، وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی اتباع سنت۔ اگر ایمان بھی ہے اور اخلاص بھی ہے لیکن پیغمبر کے طریقے کے خلاف وہ کام کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک بہترین نمونہ پیغمبر کی صورت میں پیش کر دیا اور دے دیا، اور بتلا دیا کہ دیکھو تمہیں زندگی گزارنی ہے، ہم تم کو نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تحقیق تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں بہترین ایک نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ اسی کے لیے ہوگا جو اللہ کی ذات سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کا موضوع ذکر کرتا ہو، اسی کو یہ نمونہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ورنہ اگر اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں اور اللہ کا کوئی ذکر نہیں، اللہ کی کوئی یاد نہیں، تو اس کو یہ اسوہ حسنہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر اتباع سنت کے بغیر کوئی کتنے ہی اخلاص سے نیت کرے، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، وہ بڑے اخلاص کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھے، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، خشوع بھی ہے، اور وہ 4 رکعت پڑھ لے تو آپ مسئلہ معلوم کر لیجئے کہ اس کو ثواب تو دور کی بات ہے، اس کا مغرب کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا اور الٹا گناہ بھی ہوگا، اس لیے کہ اس نے پیغمبر کے طریقے کے خلاف پڑھی ہے۔ پیغمبر کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں، 4 رکعت نہیں۔ کوئی اس کو 2 پڑھ لے تو بھی قابل قبول نہیں، اور 4 پڑھ لے تو بھی قابل قبول، اس کو 3 ہی پڑھنی ہے، اور جس طریقے سے کہا ہے اس طریقے سے ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ جو اللہ کے ہاں نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اتباع سنت بھی ہو ہر کام میں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ دوسرے انداز سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آج ہر بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن وہ دعوے میں سچا جب ہوگا جب پیغمبر کی سنتوں کا اتباع کر لے، طریقے کا اتباع کر لے، تو وہ قابل قبول ہے اور اس کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے۔ چوتھی شرط جو چند آیات کے بعد اس میں ذکر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مال حلال سے انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، حلال طیب مال سے۔ اگر کوئی مال حرام سے مومن ہو، بڑے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے طریقے کے مطابق بھی مسجد تعمیر کرا دے، ہاسپٹل بنوا دے، کسی غریب کی مدد کر دے، لیکن مال حرام ہو تو اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کے لیے اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے شرط ہے کہ مال حلال ہو۔ جیسے یہ صدقے کے قبول ہونے کے لیے شرطیں ہیں، اسی طریقے سے اس صدقے کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ شرائط یہاں ذکر ہو رہی ہیں۔ انسان نیکی کرے تو اس کو باقی بھی تو رکھنا ہے، اگر نیکی کی اور ضائع کر دی تو اس پہ کیا ثواب ملے گا؟ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھی، بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑا فرض ادا کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اسلام کے ایک شعائر میں سے بہترین شعائر کو زندہ کیا، جماعت سے نماز پڑھنا شعائر اسلام میں سے۔ لیکن اس نماز کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر لی، کسی سے حال احوال کر لیے، خیریت پوچھ لی، اور اس سے کوئی بزنس کا حال پوچھ لیا، کوئی سیاست پر بات کر لی، کوئی کھیل پر بات کر لی، تو جو نماز پڑھی اس کا ثواب ضائع کر دی۔ اب فرض تو ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن پلے میں ثواب کوئی نہیں رہا، ثواب ضائع کر کے چلا گیا۔ تو ہم نیکی کریں تو اس نیکی کو باقی رکھنے کا اہتمام بھی تو کریں۔ ہم نے نیکی کر لی اور ان کی چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کو ہم نے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو یہ فی سبیل اللہ جا رہا ہے، حدیث شریف کی روح سے یہ فی سبیل اللہ ہے، اس کو ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، جانے پر بھی اور آنے پر بھی۔ اب آپ حضرات تشریف لائیں، گھروں سے نماز پڑھی، دل میں بعضوں کی نیت بھی ہوگی کہ نماز کے بعد درس سنیں گے، تو یہ درس سننا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ جو اس نیت سے مسجد میں آ رہے ہیں، ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ان کو مل رہی ہیں۔
یہ چونکہ فی سبیل اللہ ہے. اگر وہ نیکی جو فی سبیل اللہ کی 10 گنا ثواب ملے گا، 1 رکعت پر 10 رکعت کا ثواب، 2 رکعت پر 20 رکعت کا ثواب ملے گا. تو ان نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلائے. مثلا کسی غریب کی مدد کر دی اور بعد میں اسے کچھ باتیں بھی سنا دی، چاہے اسی وقت یا چاہے 1 سال کے بعد، چاہے 10 سال کے بعد، چاہے 20 سال کے بعد، کہ تم تو وہی تھے، ہم نے تم سے تعاون کیا تھا، تم تو بالکل مجبور اور بے کس تھے، آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے تم پہ یہ کیا تھا. یہ جملہ اس نے منہ سے کہا اور وہ سارا ثواب برباد کر دیا. جو صدقہ اس کا باقی تھا وہ ختم ہو گیا. تو صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے باقی رکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کے ساتھ یہ نیکی کا معاملہ کیا اس پر احسان نہ جتلائے، بلکہ یہ سمجھے بس اللہ نے ایک عبادت کی مجھے توفیق دی، میں نے کر لی، اللہ قبول فرما لے. بس جس کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے اس کو نہ حقیر سمجھے، نہ اس کو طعنہ دے، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے. ہم میں سے ایسے ہیں کہ وہ زبان سے کسی پر لعن طعن نہیں کرتے اور زبان سے کوئی احسان نہیں جتلاتے، لیکن عمل سے جتلا دیتے. وہ بھی احسان جتلانا ہے. اس کے ساتھ معاملہ آپ نے ایسا کر لیا، آپ نے رہن سہن تعلقات ایسے رکھے جس سے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ شاید یہ میری بے عزتی کر رہا ہے یا مجھے حقیر سمجھ رہا ہے. تو زبان سے احسان نہیں جتلا رہا، لیکن اس کے ساتھ عمل ایسا کر رہا ہے جو احسان جتلانے کے مترادف ہے، تو اس سے بھی وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. دوسری شرط نیکی کو باقی رکھنے کی یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ نیکی کی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا رسانی نہ کرے. مثلا اگر ایک آدمی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ تعاون کرے تو فلاں کو پتہ نہ چلے. اب کسی نے تعاون کیا اور جا کر اس فلاں کو بھی بتلایا کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ تعاون کیا، اس کو جب علم ہوگا تو تکلیف ہوگی. تو اس ایذا رسانی سے وہ نیکی برباد ہو گئی. پیسہ بھی خرچ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن نیکی نہیں. اس لیے نہ احسان جتلایا جائے، نہ اس کو کسی اور طریقے سے کوئی تکلیف دی جائے. بہت سے لوگ، کوئی غریب فقیر آتا ہے، اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم اتنے ہٹے کٹے ہو، جوان آدمی، کماتے کیوں نہیں؟ اگر سمجھانا مقصود تھا تو پہلے اس کو پیسے نہ دیتے، اس کو پہلے سمجھاتے. اب ایک طرف آپ نے اس کو خیرات دی اور اس وقت کو سمجھا بھی رہے، تو یہ سمجھانا احسان جتلانے کے مترادف ہے اور تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. اس پہ وہ ثواب برباد ہو جائے. تو 4 شرائط تو اللہ کے قبولیت کی ہے: ایمان، اخلاص، اتباع سنت، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مال حلال سے خیرات کیا جائے. اور پھر ان صدقات کو باقی رکھنے کی 2 شرطیں آیت کریمہ میں ذکر ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ جس کے ساتھ نیکی کیے احسان نہ جتلائے، دوسرا یہ کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اب دیکھیے، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو اگائے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. ایک دانہ جس سے 7 خوشے نکلے یا 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو 700 دانے ہو گئے. تو ایک نیکی پر اس کو 700 اجر مل رہا ہے. اور اللہ بڑھا دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اب اگر کسی نے اس میں بہت اچھا اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیا اور بہت ہی اعلیٰ مقام سے، اخلاص کے اعلیٰ مقام سے وہ یہ خیرات کا کام کر رہا ہے، تو اللہ پھر اپنے حساب سے جتنا چاہیں گے اضافہ فرمائیں گے. بندے کو اس کا اندازہ نہیں ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والے، بہت جاننے والے ہیں. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، پھر وہ اس کے پیچھے نہیں لاتے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتلانے کو، نہ اذیت پہنچانے کو. مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں. فرمایا ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ شرط گویا اس صدقے کو باقی رکھنے کی ہو گئی کہ نہ تو احسان جتلائے اور نہ اس کو تکلیف پہنچائے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. قول معروف، قاعدے کے موافق بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، اس صدقے سے جس کے پیچھے
ایذا رسانی لے کر آئے، جس کے پیچھے وہ تکلیف پہنچائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اچھی بات کہتا ہے کہ معاف کر دیں، فی الحال میرے پاس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، یہ قول معروف ہے۔ اور مغفرہ، بعض سائل بہت اصرار کرتے ہیں، لپٹ کے مانگتے ہیں، اس سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی، فرمایا مغفرہ، درگزر کرو، کچھ بات نہ سناؤ، وہ اصرار کر رہا ہے، سن لو، برداشت کر لو، فرمایا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد اذیت رسانی ہو، اس سے تو بہتر ہے خاموش ہی رہتا، کچھ نہ دیتا، لیکن منہ سے بات اچھی کر دیتا اور اس کے اس اصرار کو یا اس کے تکلیف پہنچانے کو معاف کر دیتا۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا ہم کسی غریب کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی خدائی میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں تو سراسر اس خیرات کرنے والے کا فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، حلیم، بڑے حلم والے ہیں، غلطی پر جلدی پکڑتے نہیں، یہ اللہ کا حلم ہے۔ ورنہ ہمارا کوئی نوکر ہو اور وہ غلطیاں کرے جیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کرتے ہیں تو ہم اس نوکر کا کیا حال کریں گے؟ جو غلطیاں ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی ماتحت یا نوکر ملازم وہ غلطیاں کرے تو ہم تو اس کی کھال اتارنے کو تیار بیٹھے رہیں، اس کو نوکری سے برخاست کر دیں، اس کو باتیں بھی سنائیں اور اس کی تنخواہ بھی روک لیں، سب کچھ کریں۔ لیکن یہ اللہ کا حلم ہے کہ اپنے بندوں کا کفر بھی دیکھ رہا ہے، شرک بھی دیکھ رہا ہے اور نافرمانیاں بھی دیکھ رہا ہے، پھر بھی ان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن دے رہا ہے، پینے کو پانی دے رہا ہے، کھانے کو روٹی دے رہا ہے، یہ اللہ کا حلم ہے۔ ورنہ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ مواخذہ کرے لوگوں کا ان کے گناہوں پر تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا اللہ نہیں چھوڑے گا، سب کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے۔ لہٰذا اللہ کے حلم سے انسان کو جرأت مند نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ پر تو کوئی پکڑ آتی نہیں، یہ تو ایسی مولوی کی بات ہے، یہ کرو گے تو عذاب ہو جائے گا، یہ کرو گے تو فلاں ہوگا۔ یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ نہیں پکڑتے، تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، جب پکڑ میں کوئی آ جائے تو نکل نہیں سکتا، اللہ سے کون چھڑا سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔